دین کا انکار کون کرتا ہے؟ دین کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ دین کو تو سارے مانتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں اور آپ دین کی جزیات کے ابلاغ میں ناکام ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے چند باتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں دین کس چیز کا نام ہے، آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کا۔ ہم جب کہتے ہیں اسلام کس چیز کا نام ہے، آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث کا۔ ہم جب کہتے ہیں شریعت کس چیز کا نام ہے، آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کا۔ لیکن اسی بات کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ دین کی صرف ایک شاخ تو محفوظ ہے اور دوسری شاخ محفوظ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، لیکن حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ معاذ اللہ، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں وہ بغیر حدیث کے، بغیر قول رسول کے نہ آپ تک پہنچ سکتی ہیں، نہ ان کا ابلاغ ممکن ہے۔ نہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، نہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا۔ گویا دین پورے کا پورا اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دین پورے کا پورا اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، یہ بھی کسی نے آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا ہوا۔ جو طالب علم ہیں وہ تو اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عوامی طور پر یہ ابلاغ کمزور ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے کہ صرف قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سیاق و سباق سے پتہ چلتی ہے کہ کتاب اللہ کبھی قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی قرآن و حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف اور صرف حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال قرآن سے رکھوں گا اور آپ نے یہ مثال منکرین حدیث کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد کر لینی ہے۔ آج صرف غامدی صاحب انکار حدیث کا فلسفہ معاشرے میں نہیں پھیلا رہے، انکار دین کا فلسفہ منکرین حدیث کی 38 سے زائد قسمیں، آج پاکستان کے اندر 38 سے زائد قسمیں منکرین حدیث کی موجود ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فلسفہ، ہر ایک نے اپنا مغالطہ ڈالا ہوا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گواہ بنا کر کہیں؟ آپ کو یہ بات تو خطباء نے، علماء نے بتا دی کہ اللہ کے رسول نے ایک خطبے میں کہا تھا، صحابہ کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں نے آپ کو دین پورا پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا بے شک آپ نے دین پورا پہنچا دیا۔ رسول اللہ پورے دین کی بات کر رہے ہیں، دین پورا پہنچا دیا، لیکن اگلی بات جو صحابہ نے کہی اس کا ابلاغ نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے جواب میں یہ بات کہہ دی تھی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے تو آپ بھی گواہ رہیے، آپ کے صحابہ نے پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا، اور رسول اللہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن کا نعرہ لگانے والے اور صرف قرآن میں سارے احکامات کا دعویٰ کرنے والے منکرین حدیث اور غامدی صاحب صرف قرآن کی اس آیت کا جواب دے دیں۔ آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ آپ ساتھ پڑھئے، فی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے 12 ہیں۔ کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ سے مراد خالی قرآن ہے، کوئی منکر حدیث اٹھے، آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھیے اور کہیے اگر کتاب اللہ سے مراد اللہ کا پورا دین نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو قرآن پاک میں سے اٹھائیے پورا قرآن، یہ 12 مہینے اس قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجئے۔
نہیں دکھا سکے گا کوئی منکر حدیث 12 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لیا جائے نہیں دکھا سکے گا. ہاں کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن و حدیث لیا جائے، پورا دین لیا جائے، اور دین صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، تو آپ کتاب اللہ سے اس کو 12 مہینے بتا دیں گے کیونکہ حدیث میں موجود ہے. اگر خالی 12 مہینے کوئی منکر حدیث کہے کہ کتاب اللہ سے مراد تو اللہ نے صرف قرآن لیا ہے، پھر اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو 12 کے 12 مہینے قرآن پاک سے دکھائے. پھر اسی پر بس نہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں. کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ. کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں. اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تو یہ 4 مہینے منکر حدیث ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دے. آگے سے غامدی صاحب پتہ کیا جواب دیتے ہیں ان باتوں کا؟ جی کتاب اللہ سے مراد تو صرف قرآن ہی ہے، لیکن یہ مہینے ہمیں قرآن سے نہیں ملتے. کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تاریخ سے مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لے کے آتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. یعنی تاریخ حدیث سے بھی آگے چلی گئی. ایک مثال آپ نے قرآن سے سنی اور دوسری مثال آپ حدیث رسول بھی یاد کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے مابین فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے. مراد جو صحابہ لیتے تھے، جو قافلے والے لیتے تھے، جو عوام لیتے تھے، کتاب اللہ سے مراد وہ بھی دین لیتے تھے، وہ بھی قرآن و سنت لیتے تھے. یہ حدیث منکرین حدیث کے لیے 1400 سال گزر گئے، آج تک جواب نہیں آ سکتا، اور نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا، اور نہ ہی آ سکتا ہے. یہ حدیث یاد رکھنی ہے. قافلہ آ کے رسول اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول کتاب اللہ سے ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اے قافلے والو اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. نبی کریم کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے مابین کتاب اللہ سے فیصلہ لاگو کروں گا. اور جو فیصلہ لاگو کیا آپ نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. فیصلہ کیا تھا؟ یہ ہمارا لڑکا ہے، اس نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کیا ہے، اب کتاب اللہ سے حدوں کو نافذ کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انیس بیٹا جاؤ پتہ کرو، عورت برائی کا اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے. عورت نے برائی کا اقرار کیا، اسے سنسار کر دیا گیا. فیصلے کی نمبر 1 شک، یہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. فیصلے کی دوسری شک، یہ لڑکا جس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. فیصلہ لاگو ہو گیا. فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3. 1 سنسار کر دیا جائے، 1 اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور 1 اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. جائیں دنیا کے سارے منکرین حدیث اکٹھے ہو جائیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. کتاب اللہ سے مراد اگر فقط قرآن ہو، دین کے مجموعے کا نام نہ ہو، تو بتائیے یہ 3 شکیں قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ 1 شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی، 100 کوڑوں والی شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی. یعنی فیصلے کا 33% حصہ قرآن پاک میں مل گیا. باقی جو 66% حصہ ہے وہ بتائیے کسی میں جرت ہے یہاں بیٹھا ہوا جو انکار حدیث کے بارے میں مغالطہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا دین مکمل نہیں ہے، صرف قرآن مکمل ہے، اللہ نے پورے دین کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر اس کے ذہن میں یہ مغالطہ ہے تو کھڑا ہو کے کہے
क्या वो रसूलुल्लाह के बारे में ये गुमान कर सकता है कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी मुआद अल्लाह, यकीन तो दिलाया था कि मैं फैसला किताबुल्लाह से करूंगा, लेकिन किताबुल्लाह से फैसला करने की बारी आई और मुराद अगर सिर्फ कुरान था, कसम रसूलुल्लाह ने ये खाई कि फैसला कुरान से करूंगा, और जब लागू किया मुआद अल्लाह बाहर से कर दिया। किसमें ये जुर्रत है? इससे मुराद ये है कि किताबुल्लाह भी जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुकम्मल दीन के लिए किया जाता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र से मुराद, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने जिक्र को नादिल किया, मुराद ये है कि कुरान को नादिल किया, सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। नहीं, अल्लाह की कसम ये मुगालत है। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक रसूलुल्लाह पे नादिल किया ताकि वो बयान करे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी। अल्लाह कह रहा है तेज मत पढ़िए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सुम्मा इन्ना अलैना बयान। अल्लाह कह रहा है ये बयान भी, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तशरीहात आपको खोल खोल के बयान करेंगे, ये आपके और मेरे लिए नमूना है। जो आयत आपके सामने पड़ी, आम फहम, झटकी मिसाल याद कर लीजिए। अल्लाह ताला ने, उलमा बैठे हैं कलामे हमीद के अंदर, आप हैरान रह जाएंगे कि बिल वास्ता या बिला वास्ता, उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे बिल वास्ता या बिला वास्ता, अल्लाह ताला ने कलामे हमीद के अंदर 700 से जायद मकामात के ऊपर किसकी पैरवी का हुक्म दिया है? रसूलुल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया है। जो रसूलुल्लाह दे उसको पकड़ लो, जिससे रोके रुक जाओ, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, वगैरह वगैरह। एंड पे जो आयत हासिल निचोड़ है वो क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना है। यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे फिक्र करनी है, यहाँ पे सोचना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना है। अल्लाह कह रहा है सुबह भी नमूना, शाम भी नमूना, रात भी नमूना, गुस्ल भी नमूना, वुदू, तकरीर, नशिस्त, बरहास, किसकी जिंदगी नमूना है? अल्लाह के रसूल की। अब यहां पे अल्लाह के साथ मिसाल देना मकसूद नहीं है, लेकिन बात समझाना मकसूद है। आप किसी दर्दी को, किसी कोई भी काम करने वाले को कोई काम दे और उसको कहें, मिसाल आपके सामने दर्जी की रखता हूं, उसको कहें मेरा सूट सी दे, वो कहे ठीक है मैं सी देता हूं, मुझे नमूना दे दे। वो कहे सूट सी दे, फिर फोन करे सूट सी दे। एक दफा नहीं 10 या 15 मरतबा ही उसको कॉल करके आप कहेंगे ना मेरा सूट मेरे सैंपल के मुताबिक सी दे, आगे से जवाब देके कहेगा कैसा बेवकूफ है, कैसा जाहिल है, सैंपल का सूट अभी तक मुझे दिया नहीं और कहता है कि सैंपल के मुताबिक सी दे। मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह। ये मुनकिरीन हदीस को किसने वाहमा डाल दिया, किसने वसवसा डाल दिया कि अल्लाह 700 मकामात पे रसूलुल्लाह की जात को तेरे और मेरे लिए नमूना और सैंपल कह रहा है, और नमूना ही महफूज नहीं और सैंपल ही महफूज नहीं। अल्लाह ताला तुझसे और मुझसे मुतालबा क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, ये मुगालता है जो आपको डाला गया। रसूलुल्लाह, बात लंबी हो जाएगी, बात को मुख्तसर करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा हजरत बरीरा को आजाद करवाना चाहती, और हजरत बरीरा सहेलियों को आजाद करवाती हैं, दोस्ती होती है। जब उनको आजाद करवाने की बारी आई तो जिनसे आजाद करवाना था उनसे जब लिखत पढ़त होने की बारी आई, एक लंबा चौड़ा फिकी बाब है, उलमा इस बारे में जानते हैं, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है वो आपके सामने रखता हूं। जनाबे बरीरा को कहा कि लिखवा लाओ, जो पैसे देने लेने हैं मैं देती हूं, तुम आजाद हो जाओ। कहा वो मुझे लिख के तो देते हैं आजादी, लेकिन कहते हैं वला की निस्बत हमारी तरफ रहेगी। वला से मुराद यहां पे जो ली जा रही है वो ये है कि बिलफर्ज बरीरा फौत हो जाएं और उनका कोई वारस ना हो तो जिन्होंने आजाद किया है वो उसके वारस बन जाएंगे बरीरा के माल के।
حالانکہ وارث کس کو بننا چاہیے؟ امی عائشہ کو بننا چاہیے کہ پیسہ تو وہ دے رہی ہیں آزاد کروانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، کہا ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ رک کے سوچئے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ان الولا لمن اعتق۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ان الولا لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے جائے۔ سارے دنیا کے منکرین حدیث اکٹھے ہو جائیں، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو بتائیے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ان الولا لمن اعتق۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جس نے آزاد کروایا۔ میرے بھائیو، یہ خامخواہ کا مغالطہ، دین پورے کا پورا محفوظ ہے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، کتاب اللہ بھی کبھی قرآن و سنت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور حضرت علی کے پاس حضرت جحیفہ آئے اور آ کے پوچھا ہل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ یہاں پہ غور کریں، پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہے، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہو؟ وحی کی کوئی ایسی قسم، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی کتابت آپ کے پاس موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا وحی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہ غامدی نے آپ کو کیسا مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے۔ بشری زندگی کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور آپ کے سامنے وہ پیوند کی حدیث رکھے گا، وہ شہد کا واقعہ رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح رسول اللہ صحابہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتے تھے، اسی طرح ہمارے رب نے رسول اللہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ کی کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ درست کر دیتے۔ یہ پیوند کاری کا باب بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو درست کر دیا۔ جو بات رسول اللہ کی ٹوکنے روکنے والی نہیں تھی، اللہ نے نہ روکی، اور جس کے اوپر روکنا مقصود تھا وہ روک دی۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو ضمنی طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر وہ رسول اللہ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ بشر۔ یہ آج کا فلسفہ دیکھیے اور اس وقت کا مغالطہ جس کو رسول اللہ نے درست کر دیا۔ ایک جی رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، اس کے اگر یہ فیلڈ کھول دی جائے تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بشری زندگی کے مطابق ہوا، یہ نبوی زندگی کے مطابق ہوا؟ یہ غامدی صاحب کو، عقل کے اندھوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ ڈیوائیڈ کرے اور فیصلہ کر لیں یہ تو دین ہے اور یہ دین نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے۔ یہ رسول اللہ خود آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی یہی مقدمہ آیا، رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا۔ رسول اللہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ وہ لکھنا چھوڑ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا لکھتا کیوں؟ کہا یہ لوگوں نے مجھے کہا ہے آپ کے صحابہ نے کہ آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں، تو آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں اور وہ دین کے طور پہ لکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا منہج بتلا دیا، اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ما یخرج منہ الا حق، یہاں سے حق کے علاوہ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی۔
जुहैफा भी अली के पास आके ये पूछ रहे हैं, हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान, क्या आपके पास कोई ऐसी वही मौजूद है जो कुरान पाक में न हो? मा इंदना शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान इल्ला हादिहि सहीफा। हज़रत अली जवाब में कहते हैं कि मेरे पास वही के दो ही नुस्खे हैं, एक तो कुरान पाक है और एक ये सहीफा है, और इस सहीफे में वही कुछ लिखा है जो रसूलुल्लाह कहते थे। अली नोट कर लेता था, दियत के बाब है, मकतूलीन के बाब। बताइए, वही वादे है कि वही की दो ही किस्में हैं, एक कुरान है और एक हदीस है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हदीस का दिफा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा जो इस पूरे के पूरे दीन के नाकिलीन हैं, जिन्होंने दीन को महफूज करके मेरे और आप तक पहुंचाया, उनका दिफा मेरी और आपकी, उनका दिफा भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हमने गुज़िश्ता चंद महीनों में, मैं तो ये बात कई मर्तबा कहता हूं कि एक बदबख्त ज़ाकिर ने कुछ जुमले अदा किए इतने अजीम सहाबी के बारे में, उन सहाबा की करामत का क्या कहना। आज ये करामत नहीं है कि 1400 साल गुजर चुके हैं, एक बदबख्त ज़ाकिर ने कुछ अल्फाज कहे थे, उस अल्फाज के जवाब के अंदर क्या ये सहाबा की करामतें नहीं हैं कि देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस इतने ज्यादा इख्तिलाफात के बावजूद अबू बकर की सदाकत की जंग लड़ने लगे, उमर की अदालत की जंग लड़ने लगे, उस्मान की सहाबत की जंग लड़ने लगे, अली की शुजाअत की जंग लड़ने लगे, हसन की शराफत की जंग लड़ने लगे, हुसैन की शहादत की जंग लड़ने लगे, अमीर मुआविया की जलालत की जंग लड़ने लगे। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं उम्महातुल मोमिनीन की दुपट्टों की हिफाजत की जंग लड़ते रहे इंशाअल्लाह। लेकिन ये जंग सिर्फ सहाबा तक महदूद नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, इन सहाबा को यह दर्जा किस वजह से मिला? जिस हस्ती की वजह से मिला, जिस जात की वजह से मिला, जिसकी वजह से उनका यह मकाम और मर्तबा है, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग। तू किस्सा मुख्तसर, अल्लाह की कसम, कायनात में अल्लाह एक खालक है, बाकी हर चीज मखलूक है, और मखलूकात में सबसे आला अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो आमिना के लाल को बनाया। अब आमिना के लाल को बनाया है, ये आपका भी अकीदा है, ये अहले हदीस का भी अकीदा है, ये देवबंदी का भी अकीदा है, ये बरेलवी का भी अकीदा है। लेकिन क्या जुबान के कह देने से आप और मैं इस अकीदे में खड़े हैं? खरा और सच्चा वो है जिसने रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको उसकी औलाद से, उसकी जान से, उसके माल से, उसके वालिदैन से बढ़ के महबूब ना हो जाऊं, उसका ईमान कामिल नहीं है। हम में से हर कोई ये दावा तो करता है कि रसूलुल्लाह हमें जान से प्यारे हैं। हुक्मरान भी होगा ना, वजीर आजम, वो भी कहेगा मुझे जान से प्यारे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी कहेंगे मुझे जान से प्यारे हैं, आईजी साहब भी कहेंगे, हर हुकूमती इदारा कहेगा मुझे जान से प्यारे हैं। कितने प्यारे हैं? इतने प्यारे हैं हम फ्रांस से ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। कितने प्यारे हैं? इतने प्यारे हैं फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट नहीं करना चाहिए। कितने प्यारे हैं? और ये मौलवी जो हैं ये टोटल के खिलाफ बोलते हैं, ये फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की दावत देते हैं। आप और मैं भी अल्लाह की कसम मुजरम है, अगर हम यहाँ पे रहते हुए रसूलुल्लाह अगर हमारे लिए हमारी जान से, माल से, औलाद से, वालिदैन से ज्यादा कीमती नहीं है, और आपके और मेरे इस मुसलमान मुल्क के अंदर हम इतने बेहिस और बेज़मीर बन जाएं कि टोटल पंप आज भी चल रहे हों, तो याद कर लीजिए हुक्मरानों से लेके अवाम तक सारे हुब्बे रसूल के दावे में झूठे हैं। हमने सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है और कहते हैं वो फ्रांसीसी सफीर को बदल नहीं करता, करना चाहिए। ये मुसलमान इत्तेजाजी ज़ाब्ते हैं दुनिया के अंदर, सफीर बदर करना ये कोई चंबे की बात नहीं है, ये मुसलमान इत्तेजाजी ज़ाब्ता है। मसनूआत का बाइकॉट करना ये कोई चंबे की बात नहीं है। अभी मसनूआत का बाइकॉट शुरू नहीं हुआ, कीमतें गिर गई,
اور ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان قسم کھا کے وعدہ کر کے ارادہ کر کے کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ کے حق چھاپنے کی نیت کی ہے، مر جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ گاڑی خراب ہو جائے گی کہ ٹوٹل سے پٹرول نہیں ڈلے گا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ٹوٹل سے تیل اور پٹرول نہیں ڈلوانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ اٹھے ٹوٹل کے پمپ کو آگ لگا دے. نہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائی کے پیسے ہیں، آپ نے اس کے پاس جا کے ابلاغ کرنا ہے، میرے بھائی ہم تیرے سے آج کے بعد پٹرول نہیں ڈلوا سکتے، کوئی آئل یوز نہیں کر سکتے. تجھے بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اپنی کمپنی بدل دے، تیرے پاس آئیں گے ورنہ جیتے جی مر جائیں گے. اور میرے بھائیوں، ہمارا یہ ضمیر ہے، ہمارے پر یہ لائبلٹی نہیں ہے کہ علماء اور طلبہ دین دن بھر رات آپ کے سامنے محنتیں کر کے یہ پوری مہم چلا رہے ہیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیا آپ اس بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آج کے بعد نہ کبھی ٹوٹل سے پٹرول ڈلے گا، نہ تیل ڈلے گا، نہ اس کی پروڈکٹس کو استعمال کیا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم مستقل حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے. اور اگر حکمرانوں نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیا، شیخ پورہ کے یہ غیور عوام اپنے قائدین کی قیادت میں اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ. اور ہم نکلیں گے. اگر حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر نہ کیا، اس سے تجارتی اور سفارتی تعلقات منقطع نہ کیے، یہ وقت قریب ہے. اور میرے بھائیوں، حقیقت بات تو یہ ہے، یہ جو بائیکاٹ ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے. یہ بات ہم تو کہہ کے چلے گئے اور شاید آپ نے سمجھا ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں، اللہ کی قسم بائیکاٹ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے. حقیقت میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، وہ جو ملعون ہے، جس نے یہ حق بنائے، حقیقی سزا یہ ہے اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے اور اس کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. اور یہ میرا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. بڑی باتیں کرتے ہیں، وزیر ٹویٹ کرنا شروع ہوتا ہے یہ جی مولویوں نے بڑی افراتفری پھیلائی، نام لے لے کے فلاں مولوی نے بڑی جناب افراتفری پھیلائی ہوئی ہے تو انہیں رسالت کی سزا موت. یہ مولوی کا فتویٰ ہے. اور میرے بھائیوں، کیا ہو گیا؟ علماء نے آپ کے سامنے فتح مکہ کا ایک باب تو رکھ دیا، ایک باب رکھ دیا اور دوسرا ابلاغ صحیح نہیں ہو سکا، صحیح ابلاغ نہیں ہو سکا. آپ سب کو پتہ ہے، ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے، علماء اور خطباء سے سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ جب مکے میں داخل ہونے لگے تھے، کئی صحابہ عبداللہ ابن رواحہ، حضرت بلال اور دیگر صحابہ تلواریں تیز کر رہے تھے. آج بدلہ لیا جائے گا، آج انتقام کا دن ہے، آج گردنوں کو کاٹا جائے گا. جس نے پشت کے اوپر پتھر ڈالے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جس نے صحرا میں لٹایا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ باب آپ نے سنا. رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج انتقام کا دن نہیں، آج کھلی معافی کا دن ہے. جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا، محفوظ ہو گیا، محفوظ ہو گیا، یہاں تک بات بتلائی جاتی ہے. بس یہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. جو بات آگے کہی وہ چھپا لی جاتی ہے. کیا شریعت چھپانا بھی اہل حدیث کا مزاج ہو سکتا ہے، اہل سنت کا مزاج ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ہر ایک کو معافی مل جائے گی، لیکن ابن خطل وہ 4 لونڈیاں اگر بیت اللہ کے کپڑے کے ساتھ، چادر کے ساتھ، غلاف کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں، اس میں چھپتے ہوئے بھی نظر آئے، ان کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام لیا تھا. بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور ماشاءاللہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں تو انہیں رسالت کے مجرم وہاں جا کے ٹویٹیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امی عائشہ کا صحیح قول ہے کہ رسول اللہ نے آج تک اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. تو ابن خطل کو اور 4 لونڈیاں جو رسول اللہ کے بارے میں بکواس کرتی تھی، ان کو قتل کرنے کا حکم رسول اللہ کا انتقام نہیں تھا، یہ شریعت کا فیصلہ تھا. کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ عجیب و غریب ایک شیخ الاسلام ہے جو سکالر آف ڈالر ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اوپر، عورتوں کے اوپر آسیہ ملونہ کیس میں آپ کو اس بندے کی، اس بدبخت کی ساری باتیں یاد ہیں. عورتوں کے اوپر جی تو انہیں رسالت نہیں لگتی.
غیر مسلموں کے اوپر جی توہین رسالت کا قانون نہیں لگتا. اور جب وہ اسکالر آف ڈالر پاکستان میں آتا ہے تو تقریر پتہ کیا کرتا ہے؟ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا جو بل ہے میں نے منظور کروایا ہے. باہر جا کے کہتا ہے کہ توہین رسالت کا اطلاق نہ عورت پہ ہوتا ہے نہ غیر مسلم پہ ہوتا ہے. پاکستان آ کے کہتا ہے میں نے بنوایا ہے. اور میرے بھائیوں نبینا صحابی ہیں. چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جید علماء کرام، اور میں شکر گزار ہوں قاری عبد الرحمن شیخ پوری کا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں رات کے اس پہر میں اللہ تعالیٰ مولانا عبداللہ شیخ پوری کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا ساتھ نصیب فرما، ان کے رفقاء کا ساتھ نصیب فرما، اور عبد الرحمن بھائی کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. دیگر علماء وعیدین موجود ہیں. میں اپنی بات کو چند واقعات آپ کے سامنے اس اسکالر آف ڈالر کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ بحث چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نبینا صاحب ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے. کتنا عمدہ جملہ! میرے موتیوں جیسے دو خوبصورت بیٹے تھے. ایک رات ان کی ماں نے، ام ولد کا مسئلہ علماء کو پتہ ہے، مراد یہ ہے کہ ایک رات اس عورت نے، ان دو موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. میں نے اس کے پیٹ کے اندر خنجر کو ڈالا، کلیجے تک لے گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رسول اللہ نے کہا اس کا خون رائے گاں چلا گیا ہے. صحابہ اس نبینا صحابی کی طرف دوڑ کے آئے کہ یہ نبینا بڑی عظمت والا ہے، یہ نبینا بڑی شان والا ہے، یہ نبینا بڑے مقام والا ہے کہ ایک عورت کو قتل کر کے آیا ہے اور رسول اللہ نے اس سے خون بہا، دیت قصاص کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور کہا ہے یہ خون معاف ہو گیا. حضرت عمر سن رہے ہیں. کہا اس کو نبینا مت کہو، یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے، اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہاں پہ وہ شیخ الاسلام کہتا ہے کہ یہ عورت لونڈی تھی، معاذ اللہ، اس کو ام ولد کے احکامات کا بھی علم نہیں ہے. بالفرض یہ بات بھی مان لی جائے کہ لونڈی تھی تو عمیر بن عدی نے اسما بنت مروان کو جب اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ذبح کر دیا. قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے قبیلے کی عورت کو ذبح کرتا ہے. عمیر بن عدی نے کہا اللہ کی قسم پورا قبیلہ لائن بنا لے، ہر بندہ وہ بکواس کرے جو اسما بنت مروان نے کی ہے، ایک ایک آتا جائے. عمیر بن عدی ایک ایک کو ذبح کرتا جائے گا. رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، گستاخ رسول کی سزا یہ ہے. رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا مددگار کون ہے، رسول اللہ کا مددگار کون ہے، وہ عمیر بن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے. بتائیے گستاخ رسول کی جی عورت کو سزا نہیں ملنی. شیخ الاسلام صاحب یہ کس عورت کو سزا دی جا رہی ہے؟ اور پھر کہتا ہے غیر مسلم کو نہیں مل سکتی. اب یہ بھی جھوٹ من گڑت، صرف ان کے ڈالر کمانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے. عبداللہ ابن عتیق کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو بھیجا کس کو قتل کرنے کے لیے؟ ابو رافع یہودی کو. کس کو؟ ابو رافع. ابو رافع یہودی کے اوپر تو سزا لگتی نہیں اس کے مطابق. یہ کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا؟ حجاز میں اس کا قلعہ ہے، اور ان کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عتیق کے لمبا چوڑا واقعہ، ضربیں لگائیں، وہم پڑ گیا کہ پتہ نہیں مرا کہ نہیں. سیڑھیوں سے تیزی سے اترتے ہیں، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. کہا لیکن جاؤں گا نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ گستاخ رسول مر نہیں گیا. پھر وبیلہ مچا کہ وہ مر گیا. اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا. عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جب ٹوٹی نہیں تھی جتنی طاقت تب تھی، جب سے رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی. یہ گستاخ رسول کی سزا یہ یہودی کو. پھر محمد بن مسلمہ نے، کعب بن اشرف یہودی، اور یہ بھی بعض مغالطہ ڈالنے والے فرانس کے والے سے یہ مغالطہ ڈالتے ہیں یہ جی مسلم ریاست کے اندر ٹیریٹری کی بات ہے. حالانکہ ابو رافع یہودی بھی حجاز کے علاقے میں موجود تھا، اور کعب بن اشرف کا قلعہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں آج بھی
مدینہ کی حدود سے باہر ہے، اس وقت بھی مدینہ کی ریاست سے باہر تھا، تب بھی اس کو قتل کروایا گیا۔ تو حقیقی بات کیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم لوگوں کا ہتھیار کیا بائیکاٹ۔ اور اگر میں اور آپ، اگر قائدین جب آپ کو ڈیڑھ دیں گے نا، عجیب اچنبے کی بات ہے، عجوبے کی بات ہے، اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، تحریک حرمت رسول کو جس طرح کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو بارہا یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے، یورپ کے اندر فرانس کا پرچم اگر کوئی اس کی توہین کرے اس کی سزا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی توہین کرو اس کی سزا ہے، ریاست کی توہین کرو اس کی سزا ہے، توہین عدالت کی سزا ہے، توہین عیسیٰ کی انگلینڈ میں سزا ہے۔ یہ مسلمان اتنے بے ضمیر ہیں کہ ان کے رسول کی کوئی توہین کرے، امام مالک نے اسی لیے کہہ دیا تھا اس امت کو بھی جینے کا حق نہیں ہے اگر ان کے رسول کی توہین ہو اور بدنہ لیا جائے۔ میں اور آپ جب جلسہ جلوس لے کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، بجائے یہ کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، فرانس کو خبردار کیا جائے کہ عوام مشتعل ہے، عوام احتجاج کرنا چاہتی ہے، پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہے، سفارت خانے کے سامنے بیٹھنا چاہتی ہے، دھرنا دینا چاہتی ہے، بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر آنسو شیل مارے جائیں گے، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کے اوپر لاٹھیاں چلائی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ منافقت ہے۔ رسول اللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، اگر پیارے ہیں تو پھر رسول اللہ کا نظام بھی لے آؤ۔ نہیں، نظام کی بات چھوڑ دو، رسول اللہ جان سے بھی پیارے ہیں، ان کی معیشت لے آؤ۔ اور یار یہ مولوی کیا سود کے خلاف بات کرتے ہیں؟ سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی معیشت، بینک نہیں بند کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس منافقت میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیوں شامل ہیں؟ میں نے اور آپ نے یہ فلسفہ بنایا ہوا ہے، میں نے اور آپ نے یہ فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ منبر رسول سے سیاسی بات نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزیڈنسی مسجد النبوی، اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی، اسلام کا پہلا کمیونٹی سینٹر مسجد النبوی، اسلام کی پہلا دربار مسجد النبوی۔ آپ مولوی کو کیا کہتے ہیں اگر وہ مسجد میں چند باتیں سیاست کی کرتے؟ مولوی صاحب منبر کے اوپر سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، اور جب تم نے ریاست کا امام، ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ یار مولوی صاحب کا سیاست میں کیا کام ہے؟ ووٹ میرے علاقے کے چور کا ہے، ووٹ میرے علاقے کے جگیردار کا ہے، ووٹ میرے علاقے کے لٹیرے کا ہے۔ یہ آپ کی منافقت نہیں ہے؟ صرف حکمران منافق نہیں ہے کہ رسول اللہ سے بڑی محبت نظام نہیں لے کے آئیں گے، ہم بھی منافقت میں ہیں۔ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہیں، کاروبار کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، تجارت کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہیں، سیاست اور معاشرت کے امام نہیں ہیں۔ جب تک تم مسلح کے امام کو ریاست کا امام نہیں بناؤ گے، ابو بکر مسلح کا امام، ریاست کا امام، عمر مسلح کا امام، ریاست کا امام، عثمان مسلح کا امام، ریاست کا امام۔ اسی لیے اسلام غالب رہا۔ اور میرے بھائیوں، اسلام تبھی غالب آئے گا جب میں اور آپ سنجیدگی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، یہ نفاق کے سارے نعرے چھوڑ کے اسلام کو، دین کو، ریاست کا اور تخت کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔